يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، میں اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے جمعہ کب اور کہاں فرض ہوا۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب جاننے کی خواہش آپ کے من میں ہوگی۔ جب ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234 پہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعہ یہ مدینے میں فرض ہوا، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دیا ہے کہ سورۃ الجمعہ جو نازل ہوئی ہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی یہ مدنی صورت ہے، مکی نہیں ہے۔ تو جب جمعہ والی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہے مدینے میں، تو ظاہر سی بات ہے جمعہ کی فرضیت یہ مدینے ہی میں تسلیم کی جائے گی، مکی زندگی میں نہیں۔ لیکن ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ابو حامد الغزالی، وہ اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جمعہ اس کا حکم مکہ ہی میں آ چکا تھا، مکی زندگی میں جمعہ کی مشروعیت ہو چکی تھی، اور انہوں نے دلیل یہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو مدینہ کے آس پاس میں آباد تھے، اسعد بن زرارہ نے ایک علاقہ تھا حرہ بنی بیاضہ، وہاں پر انہوں نے ہجرت سے پہلے جمعہ قائم کیا، جس کا ذکر ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں کیا ہے، جس کو السیرۃ النبویہ کہا جاتا ہے، اور جو صحیح روایت ہے جس کی سندیں درست ہیں۔ تو اس روایت کی بنیاد پر ابو حامد الغزالی کا کہنا ہے کہ جمعہ مکے میں اس کا حکم آ چکا تھا، اسی لیے اسعد بن زرارہ نے جمعہ مشروع ہونے کے بعد، جمعہ کا حکم آنے کے بعد ہی اسے پڑھایا ہوگا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہجرت سے پہلے اگر انہوں نے جمعہ پڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھایا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے انہوں نے جمعہ قائم کیا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اگرچہ کہ مکے میں نہیں قائم ہو سکا، لیکن اس کا حکم آ چکا تھا، اسی لیے اسعد بن زرارہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور ہجرت سے پہلے پڑھائی۔ بہرحال جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کون سا پڑھایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، آپ قباء میں رکے، وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی، اور پھر وہاں تقریباً 14 دن قیام کر کے آپ جب مدینے کے لیے نکلے تو راستے میں قبیلہ بنو سالم بن عوف پڑا، وہیں پر جمعہ کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اپنی سواری آپ نے باندھی، اور وہیں پر لوگوں کو جمع کر کے آپ نے سب سے پہلا جمعہ قائم فرمایا، اسی وادی میں جس کو وادی بنو سالم بن عوف کہا جاتا تھا۔ آج وہاں پر مسجد جمعہ بنی ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جمعہ تھا جو آپ نے ہجرت کے بعد قائم فرمایا۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کوئی جمعہ نہیں پڑھا آپ نے مکے میں، کیونکہ ایسے مواقع آپ کو میسر نہیں آئے تھے، مکے کے حالات ایسے نہیں تھے، وہاں تو 5 وقتہ نمازیں پڑھنا بھی لوگوں نے، کفار مکہ نے دوبھر کر دیا تھا۔ اس لیے
چاہے جمعہ کی فرضیت مکے میں ہوئی ہو یا مدینے میں، یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ جمعہ مکے میں نہیں قائم ہوا۔ البتہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملا اور آپ ایک ایسی سوسائٹی میں آئے جہاں آپ کو سپورٹ ملا، آپ کے صحابہ ملے اور اس وقت آپ کی جمعیت وہاں پہ تھی، تو آپ نے قبیلے بنو سالم بن عوف میں سب سے پہلا تاریخی جمعہ آپ نے قائم کیا، جسے ہم قبیلے بنو سالم بن عوف کا جمعہ کہتے ہیں، اور وہیں پر آج مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے جمعہ کی مختصر تاریخ اور یہ کہ جمعہ کب اور کہاں قائم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اپنی اسلامی تاریخ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا